ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر اظہر چغتائی کے ساتھ ویکسینز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈے 1 کے اوپر ہی تقریباً اگر نیچرل ویکسین کو انکلوڈ کر دیا جائے تو 4 ویکسینز بچے کو مل جاتی ہیں. جی بالکل. آگے جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے تو کس طرح سے اسکیجول کیا جاتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن کا عمل کروایا جائے، اور یہ کتنی عمر تک چلنا چاہیے؟ اچھا، اس میں 2 سوالات شامل ہو گئے. ایک تو یہ کہ ویکسینیشن کا عمل، پہلے چھوٹے والے سوال کا جواب دیں کہ یہ جو ہے وہ ایک لمبا عمل ہے. 5 سال 10 سال، اور اب ویکسینز کچھ ایسی آ گئی ہیں جو 13 سال اور 18 سال اور 20 سال کی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں. لیکن شروع جو ہے وہ پہلے ویکسین جو پہلے دن میں ہو گئی ہے، اس کے بعد کم از کم 1.5 ماہ کی عمر میں، یعنی 6 ہفتے کی عمر جب بچے کی ہو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ویکسین کا عمل جو ہے بالکل اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ پولیو اس کو دیا جائے، اور جو ہے ہیپیٹائٹس کی دوسری، ہیپیٹائٹس بی کی دوسری ڈوز دی جائے. اس کے علاوہ ایک نئی ویکسین انٹروڈیوس ہوتی ہے اس کے اندر، جس کو 3 ویکسین کا کمبینیشن ہے. ڈی پی ٹی یا ڈی ٹی اے پی کے نام سے، 2 مختلف ناموں سے اویلیبل ہے. اور جو ہمارا ای پی آئی کا پروگرام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس کے اندر ایک ویکسین کا نام ہے، اس کو پینٹا کے نام سے کہتے ہیں. اس میں 5 مختلف ویکسین ایک ساتھ شامل کر دی گئی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ڈپتھیریا، خناق جسے کہتے ہیں، پروٹوسس، کالی کھانسی اور تشنج. تو ڈی پی ٹی یہ ویکسین ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی اس کے اندر شامل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہیموفلس انفلوئنزا، ایک شدید قسم کے نمونیا سے اور کان کے انفیکشن سے بچانے کی ویکسین. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دی ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے ویکسین نہ لگوانے کا، جی پیسے نہیں ہیں. تو اب تو فری آف کاسٹ ویکسین ہے، اور ملک بھر میں ای پی آئی کے سینٹرز پہ یہ اویلیبل ہے. اور یہ ویکسین جو ہے وہ ٹانگ میں، اس میں ایک تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ ابھی بھی لوگوں کے خیال میں کہ ویکسین کولے میں لگنی چاہیے، جو کہ 10-12 سال پہلے یہ پریکٹس 15 سال پہلے تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور اب جو ہے وہ ران کے اوپر سائٹ پہ لگائی جاتی ہے، کہ وہاں پہ سب سے آسانی سے لگائی جاتی ہے، اور یہ ویکسین اس پر لگائی جاتی ہے، اور ساتھ میں 2 پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ کمرشل ویکسینز ایسی بھی آ گئی ہیں کہ جس میں پولیو انجیکٹیبل فارم میں، یعنی ٹیکے کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہری بات اس کے پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہم اگر جنرل پاپولیشن کے حساب سے بات کریں تو ہمارے تمام پاکستانی بچوں کے لیے اب ای پی آئی کی ویکسین میں جو ہے یہ 6 چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ جو چلتا ہے کہ ٹیکو بچوں کا دوست، وہ اسی کا وہ ہے کہ یہ لازمی طور پہ اس کو ملنی چاہیے بچے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی ای پی آئی کے اندر جو ویکسینز موجود ہیں اور جو کہ فری آف کاسٹ لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کی. اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں، ان کی بھی ویکسینیشن اگر والدین کروانا چاہیں تو کن کن بیماریوں کے معاملے میں ویکسینز موجود ہیں؟ ہاں، اب بہت ساری نئی ویکسینز ای پی آئی سے پروگرام سے ہٹ کے، کہہ لیں پرائیویٹ ویکسین پروگرام کہہ لیں اسے، وہ اویلیبل ہیں. ظاہری بات ہے وہ کمرشل ویکسینز ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. مخصوص قسم کے ڈائریا روٹا وائرس سے ہوتا ہے، اس سے بچانے کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ شدید قسم کا ایک اور نمونیا جو ہے وہ انٹریکٹیبل نیمونک ڈیزیز، آئی پی ڈی کہتے ہیں اسے آپ، اس سے بچانے کی ویکسین پاکستان میں موجود ہے جو لگائی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میننجائٹس سے بچنے کی ویکسین موجود ہے. اور ایم ایم آر کی تھوڑی سی بعد کی ویکسین ہے، جو ابتدائی عمر کے بعد کوئی سال بھر کے بعد والی ویکسینز کے اندر ہیں، کہ چکن پاکس سے بچنے کی ویکسین موجود ہے. یہ جو ہے وہ ابھی تک ای پی آئی میں شامل نہیں ہوئی ہے، لیکن موجود ہے جو لگنی چاہیے، جو اگر والدین صاحب استطاعت ہوں تو بچے کو لگوا کہ اس میں اس میں ڈاکٹر کا رول جو ہے وہ ایک تھوڑا سا پیوٹل ہے، کہ ڈاکٹر بتائے ضرور. ہاں، مطلب یہ ججمنٹ ہماری نہیں ہونی چاہیے. میں خود چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں تو ججمنٹ ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے، اس کو میں ویکسین نہ بتاؤں. ہمارا کام ہے کہ ہم علم کو پہنچائیں آگے. ہم بتائیں کہ یہ ویکسین اویلیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ والدین جو ہے وہ اپنے دیگر اخراجات کو کچھ کم کر کے، اور اس صحت کے اس ایشو پہ ہم اویئرنیس دیں گے لوگوں کو، تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس طرح کا وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے خطے میں گردن توڑ بخار بھی پایا جاتا ہے، جو بچوں کی صحت کے معاملے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس بیماری کے معاملے میں بھی حفاظت ممکن ہے ویکسینز کے ذریعے؟ جی بالکل. ایک جو شدید قسم کا گردن توڑ بخار ہے، ہب یا ہیموفلس انفلوئنزا، وہ چونکہ گورنمنٹ کی فری پروگرام کے اندر شامل ہے، تو اس میں تو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب تو لازمی طور پہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ بڑھ کے ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ تو فری ہے نا، کم از کم یہ تو لگائیں.
اس کے علاوہ گردن توڑ بخار تو چونکہ کئی ڈاکٹر صاحب بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بالکل. لیکن یہ کہ جو میجر پرابلم ہے، جو سب سے زیادہ جو زیادہ organism کامن جو چیزیں ملتا ہیں ہے. آرگنزم، جی. وہ فری اویلیبل ہے ہیپ کے نام سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان بچوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا جن کے والدین نے ان کی پیدائش کے وقت شاید اس چیز پر توجہ نہ دی ہو، یا ای پی آئی کے بارے میں ان کو جانکاری نہ ہو، یا گاؤں دیہاتوں میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر اس چیز پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اگر ان میں سے کوئی آج یہ پروگرام دیکھ رہا ہو اور وہ ویکسینیشن کے عمل کی ابتدا کرنا چاہتے ہوں جبکہ بچہ تھوڑا بہت بڑا ہو چکا ہو، تو کس طرح کے اقدامات سے ابتدا کرنی چاہیے، یا کیا آج بھی دیر نہیں ہوئی، ایسا ممکن ہے؟ بالکل بالکل دیر نہیں ہوئی ہے. جس وقت جس لمحے یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور یہ جو ہے وہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے اور آپ کا قریبی ڈاکٹر، ہیلتھ کیئر ورکر، لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہماری جو ہے گاؤں میں جاتی ہیں، یا اور جو مڈ وائفز جاتی ہیں، اگر وہ ان کے ذریعے کہیں گفتگو میں پتہ چل جائے کہ بھئی اچھا اس کو تو ویکسین نہیں لگی، تو قریب ترین مرکز پہ جائیں. جی. اور وہاں جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ ویکسین لگا رہا ہے تو بنیادی ویکسین کا علم تو اس کے پاس ہوگا، جو میں تصور کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہونا چاہیے. تو ویکسین کبھی بھی کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں کہ ایم ایم آر کی ویکسین ہے، ای پی آئی میں اگرچہ شامل نہیں ہے ابھی، لیکن اس ویکسین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ذاتی طور پہ اپنے مریضوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ماں کو یہ ویکسین نہیں لگی ہوئی اور ابھی وہ جسٹ جو ہے وہ ڈیلیوری سے فارغ ہوئی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بچت کی کہ کوئی روبیلا کا سلسلہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد دے، اس وقت لگا دی جائے اس کو ویکسین. یعنی ہم یہ کہتے ہیں، یہ میسج کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کی شادی ہونے والی ہے، اس میں 4-5 ماہ باقی ہیں ابھی، اور ایم آر اس کے علم میں نہیں ہے یا ریکارڈ نہیں ہے اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی صرف ایک ہی اس کی جو ہے ممانعت ہے کہ حمل نہیں ہو سکتا. جی. ویکسین لگنے کے بعد 3 ماہ تک کم از کم حمل نہیں ہو سکتا. تو میں نے اسی لیے 4 مہینے کی بات کی کہ اگر 4 مہینے باقی ہیں شادی میں اور ویکسین جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اگر بیماری خدا نخواستہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو ہو جائے جو کہ ماں سے لگے گی، جی. جی. تو وہ بچہ پیٹ میں ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی اس کی اہمیت ہے، تو اس کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے. جو ہی آپ کو ویکسین کے متعلق پتہ چلے اور آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو نہیں لگی ہوئی، آپ کے بچوں کو نہیں لگی ہوئی، لگوائیے، فوراً شروع کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ویکسینیشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.